میں 1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں. میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ برکت ہو جائے. برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں. برکت ہے نہ ہوتی دعا نہ بیٹھے رہتے. بہرحال برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کر دوں سمجھ لیں. مثلا صورت واقعہ ہے, اس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا کسی وقت بھی, لم تصبہ الفاقۃ ابدا, اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی. یہ حضور نے فرمایا. لیکن تم جب صورت الواقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملیں گے. تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے. اس ضمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ذی النورین عثمان ابن عفان تشریف لائے ان کی عیادت کے. ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ان سے کچھ ناراض بھی تھے. آپس میں بھائی جو تھے, جب بھائی پیار ہو تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی, کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف. اللہ اکبر. جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر رہے ہیں. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی حیا ہے, نہ شرم ہے, نہ توبہ ہے, نہ خیال ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, ما تشتہی, کیا خواہش ہے تمہاری؟ میں رحمت ربی, اللہ اپنی رحمت کر. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انا ارسل الیک طبیبا, میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف. میں الطبیب رآنی, طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال لما, میں جو چاہوں کروں. مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے, اللہ جو چاہے کرے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت المال میں, اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے, تو میں تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں. تو حضرت عبداللہ رسول مسکرائے. فرمایا عثمان جب میں صحت مند تھا, تندرست تھا, ضرورت تھی, اس وقت تم نے بھیجے نہیں, اب موت کے وقت بھیج رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں تمہاری, کوئی کمائی والا بھی نہیں ہے, ان کے کام آ جائیں گے. اور میں علمتہن سورۃ الواقعہ, میں نے اپنے بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی, ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو سورۃ الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے, لیکن تم اس نیت سے نہ پڑھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف میں فائدہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسے ملے, پیسے ملے, پیسے ملے. اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس عمل تسخیر تھا, وہ اپنے سرانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورت ہے اٹھا لیتے تھے. یہ ساری یہ باتیں غلط ہیں اور جھوٹ ہیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے جنات کو تابع کیا ہوا تھا, ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی. یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے. یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, قرآن پڑھیں, وظیفہ پڑھیں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں, اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے.